السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تصوف کی کلاس میں آج ہم مراقبہ کے بارے میں بات کریں گے۔ اس سے پہلے ہم نے کہا تھا کہ امور تصوف یعنی وہ کام جو اہل تصوف کے علم و عمل کا موضوع ہے وہ چار ہے۔ ایک تو مقصد، دوسرا ذرائع، اور تیسرا توابع، اور چوتھا موانع۔ اور ان میں سے ہم نے تفصیل سے بات کی تھی پچھلی کلاسوں میں بھی ذرائع کے بارے میں، یعنی وہ طریقے جو مقصد تک پہنچنے میں مددگار ہے، جو مقصد تک پہنچاتے ہیں ہمیں، یعنی وہ ذرائع وہ طریقے ہیں جن کے ذریعے ہم مقصد کو حاصل کرتے ہیں۔ اور ان میں سے ذرائع ہم نے دو قسم کے بتائے تھے، ایک مجاہدہ اور دوسرا فاعلہ۔ فاعلہ میں بڑی تین مثالیں اور بڑی بنیادی تین مثالیں اور تین قسمیں ہیں۔ ایک ہے اس میں جس کا ہم نے تذکرہ پچھلی کلاسوں میں کیا، وہ ذکر، اور دوسرا شغل، اور آج کی کلاس میں ہم تیسری مثال اور تیسرے طریقے کا ذکر کریں گے، وہ ہے مراقبہ۔ یہ جو مراقبہ ہے یہ ذکر اور شغل کے علاوہ اہل تصوف مراقبہ بھی کرتے ہیں۔ یہ بھی ذہن کو کسی مخصوص نقطے پر مرکوز کرنے کی مشق ہوتی ہے، یعنی کسی خاص پوائنٹ پر فوکس کرنے کی ایک پریکٹس ہوتی ہے یہ مراقبہ۔ مراقبہ کے لیے ضروری ہے کہ کسی ایسے مقام پر بیٹھا جائے، کسی ایسی جگہ پر بیٹھا جائے جہاں سالک کو کوئی چیز ڈسٹرب نہ کر سکے۔ مراقبوں کی بعض مثالوں کو سید شبیر احمد کاکا کھیل صاحب اپنی کتاب فہم التصوف میں اس طرح بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، جب ذکر ضربی یا سری، ذکر جلی یا خفی کی تکثیر سے سالک منور ہو جاتا ہے، ذکر ضربی یا سری، ذکر جلی یا خفی کی کثرت سے جب سالک منور ہو جاتا ہے اور اس کی رگ رگ رنگوٹھے میں ذکر سرایت کر جاتا ہے اور ایک محویت کی سی حالت پیدا ہو جاتی ہے، تب مراقبات کی تعلیم کی نوبت آتی ہے۔ اصل یہی ہے، لیکن اب عوارض کے سبب ذکر کے ساتھ ساتھ ہی مراقبات بھی تعلیم کر دیے جاتے ہیں۔ کسی ایسے مضمون کو سوچنا جو اللہ جل شانہ تک پہنچانے والی ہو، اس کے خیال رکھنے کو مراقبہ کہتے ہیں۔ کسی ایسے مضمون کو سوچنا جو اللہ جل شانہ تک پہنچانے والی ہو، اس کے خیال رکھنے کو مراقبہ کہتے ہیں۔ لہذا مراقبہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے مد نظر رکھنے کو کہتے ہیں۔ اور مراقبہ خاص یہ ہے کہ خدا کی ذات میں اس قدر فکر کرے کہ اپنے سے بے فکر و بے خبر ہو جائے، کبھی یاد دل سے نہ اترے، خواہ جمال کے لحاظ سے ہو یا جلال کے لحاظ سے، انس کے طور پر ہو یا خشیت کے ساتھ ہو، خوف کے ساتھ ہو یا رحمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ ہو یا اس کے ساتھ ملنے کے شوق کے ساتھ۔ طریقہ اس کا یہ ہے کہ دو زانوں نمازی کی طرح سر جھکا کر بیٹھے اور دل کو غیر اللہ سے خالی کر دے اور اللہ جل شانہ کی حضوری میں حاضر کر دے، اور اعوذ باللہ پڑھ کر 3 بار اللہ حاضری، اللہ ناظری، اللہ معی زبان سے کہہ کر ان کے معنوں کو دل میں ملاحظہ کرے، تصور کرے کہ اللہ تعالی حاضر و ناظر ہے
اور میرے پاس ہے۔ اس جاننے اور تصور کرنے، خیال کرنے میں اس قدر محو ہو کہ غیر حق کا تصور نہ رہے، حتیٰ کہ اپنی بھی خبر نہ رہے۔ مراقبہ کی قسمیں ہے۔ مراقبہ کے متعدد طریقے ہیں۔ جس طریقے سے، جس قسم سے طالب کو نفع ہو، منزل مقصود تک پہنچائے، اس کے ساتھ کوشش کرے۔ جو چند قسمیں ہیں ان میں سے ایک ہے مراقبہ رؤیت، دوسری ہے مراقبہ معیت، اور تیسری قسم مراقبہ اقربیت، چوتھی قسم مراقبہ وحدت، اور پانچویں قسم مراقبہ فنا۔ اب یہ جو مراقبہ رؤیت ہے پہلی قسم، یہ کس کو کہتے ہیں؟ خدا کی رؤیت کا تصور کرے۔ علم یعلم بأن اللہ یرا، کیا نہیں جانا کہ اللہ تعالی دیکھتا ہے؟ اس پر غور کرے، یعنی اس بات پر غور کرے کہ اس آیت کے معنی پر غور کرے، اس بات پر غور کرے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے مسلسل اس بات پر غور کرے۔ یعنی علم یعلم بأن اللہ یرا، کیا نہیں جانا کہ اللہ تعالی دیکھتا ہے، اس پر غور کرے اور اس پر مواظبت یعنی مسلسل قائم رہے، مواظبت کرے، اور یہاں تک مشغول ہو کہ یہ مراقبہ پکا ہو جائے۔ اسے کہتے ہیں مراقبہ رؤیت، یعنی اللہ کے دیکھنے کا تصور کرے، اسے کہتے ہیں مراقبہ رؤیت۔ دوسرا ہے مراقبہ معیت۔ مراقبہ معیت کا مطلب ہے کہ اس کا تصور کرے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، ہوا معکم اینما کنتم، جیسے کہ قرآن کی آیت ہے، تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔ اس کے معنی کے ساتھ تصور اور یقین کرے کہ خلوت اور جلوت، بیماری، تندرستی، ہر حالت میں اللہ میرے ساتھ ہے۔ اسی خیال سے مستغرق ہو جائے، اسی خیال میں ڈوب جائے، تو یہ ہے مراقبہ معیت۔ تیسرا ہے مراقبہ اقربیت۔ مراقبہ اقربیت کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کا تصور کرے، غور کرے کہ اللہ تعالی مجھ سے قریب ہے، انسان کے شہرک سے بھی، جیسے کہ قرآن میں کہا کہ وہ قریب ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، یعنی ہم انسان کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اس آیت کے معنی کے ساتھ غور کرے، اس آیت پر معنی کے ساتھ غور کرے اور اس خیال میں محو ہو جائے کہ اللہ تعالی مجھ سے قریب ہے۔ اس کو کہتے ہیں مراقبہ اقربیت۔ اس کے بعد مراقبہ وحدت۔ مراقبہ وحدت کا مطلب ہے کہ سید شبیر احمد کاکا خیل صاحب کہتے ہیں هو الاول والآخر، یعنی اس کا وجود ہر جگہ جلوہ فرما، ابتدا اور انتہا میں وہی ہے۔ اس کو زبان سے کہے اور تصور کرے کہ اس کے سوا کوئی نہیں ہے، اسی خیال میں مستغرق ہو جائے، اس کو کہتے ہیں مراقبہ وحدت۔ اس کے بعد مراقبہ فنا۔ اس چیز کا تصور کرے کہ ہر چیز فنا ہونے والی ہے، باقی رہنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ ہے، اسی کا بار بار تصور کرے، خیال کرے، اسی خیال میں ڈوب جائے، یہ ہے مراقبہ فنا۔ کل من علیہا فان، دنیا کی تمام چیزیں فنا ہے، فانی ہے، فنا ہونے والی ہے، اور اللہ بزرگ و برتر باقی رہے گا۔ اس کے معنی کا تصور کرے کہ تمام چیزیں فنا ہو جائیں گی اور ذات باری ہی ہمیشہ رہے گی، اور دل کی آنکھ سے دیکھے اور اس خیال میں محو ہو جائے تاکہ اس کے معنی خوب منکشف ہو جائے، اور اپنے وجود کو فنا اور علم و عقل کو اضمحلال
یعنی کمزور ہو. یہ ہے مراقبہ فنا. یہ ہے وہ مراقبہ کی قسمیں جو سید شبیر احمد کاکا کھیل صاحب فرماتے ہیں اپنی کتاب فہم التصوف میں. ذکر، شغل اور مراقبہ کے دوران جب سالک اپنے ذہن کو ایک مخصوص پوائنٹ پر فوکس کرے، اپنے ذہن کو مخصوص نکات پر مرکوز کرتا ہے، تو اس کے نتیجے میں اسے کچھ انوار و تجلیات نظر آتے ہیں. یہ انوار اللہ تعالیٰ کی جانب سے بھی ہو سکتے ہیں اور شیطان کی طرف سے بھی. ان سے متعلق فاضل مصنف لکھتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں، جب ذاکر باہتمام تقوی خدا کا ذکر کرنے لگتا ہے اور ذکر تمام اعضاء میں سرایت کر جاتا ہے اور غیر خدا سے دل پاک و صاف ہو جاتا ہے اور روحانیت سے تعلق خاص پیدا ہو جاتا ہے، تو انوار الہی کا ظہور ہونے لگتا ہے. اور وہ انوار کبھی خود اپنے میں دکھائی دینے لگتے ہیں اور کبھی اپنے سے باہر. اچھے انوار وہی ہے جن کو سالک دل، سینہ و سر یا دونوں طرف اور کبھی تمام بدن میں پائے یا کبھی دائیں بائیں، کبھی سامنے سر کے پاس ظاہر ہو، وہ بھی اچھے ہیں، لیکن ان کی طرف توجہ نہ کرنا چاہے کہ کہیں لطف اندوز ہو کر خسارہ اٹھائے. اس کے بعد انہوں نے متعدد علامات ایسی بیان کی ہے جن سے یہ معلوم کیا جا سکتا ہے کہ یہ انوار اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے یا شیطان کی طرف سے. ان علامات کی بنیاد صوفیہ کے تجربات ہے. یہ تھی آج کی گفتگو مراقبہ کے بارے میں. انشاءاللہ اگلی گفتگو میں تصور شیخ اور باقی چیزوں کے بارے میں تذکرہ کریں گے. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.